بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، 22 رجب کو شیعہ حضرات کنڈوں کی رسم مناتے ہیں اور ہمارے کچھ بریلوی بھائی بھی اس رسم میں شرکت کرتے ہیں، یہ مناتے ہیں۔ حالانکہ یہ 22 رجب کے کنڈے منانا نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ علماء امت، ائمہ امت اور اجماع امت سے ثابت ہے، بلکہ ایک یہ رسم ہے۔ اور چونکہ شیعوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہے، تو 22 رجب کو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہ کنڈے منائے تھے اور کھیر، پڑیاں، حلوے یہ تقسیم کیے تھے چھپ چھپ کے، اور آج انہوں نے اس کا ٹائٹل امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے دے دیا۔ حالانکہ اس کی شروعات 1906 کے اندر امیر مینائی نام کا ایک شیعہ، جس نے ایک کتاب لکھی اور اس میں ایک کہانی گھڑی کہ ایک لکڑہارا تھا، اس کی بیوی تھی، اس طرح کر کے وہ پریشان تھے، بادشاہ کے یہاں نوکر تھے۔ وہ عجیب کہانی لکھی ہوئی ہے، پوری کہانی آپ معلوم کر سکتے ہیں، اس پہ یوٹیوب پہ مولانا رب نواز حنفی صاحب کے بیان بھی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی کتاب بھی آتی ہے، اس کتاب میں بھی یہ کہانی ہے۔ تو کہا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے نام کی نیاز لگائی جائے تو یہ پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ یہ اس طرح کر کے اس نے شروع کی، حالانکہ یہ سب من گھڑت روایت ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش پر 2 روایتیں ہیں، اور تیسری روایت جو کہ بریلوی حضرات کہتے ہیں وہ ہے، اور 2 روایتیں وہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 8 رمضان 80 ہجری میں ہے، اور دوسری میں یہ ہے کہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں ہے، اور وفات پر اتفاق ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 15 شوال 148 ہجری میں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ وفات ہے نہ پیدائش، اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کے 11 یا 12 جو امام مانتے ہیں، ان میں سے کسی بھی امام کی پیدائش یا وفات 22 رجب کو نہیں ہے۔ اور شیعوں کی کتاب کے اندر تحفۃ العوام نامی کتاب صفحہ نمبر 67 کے اندر موجود ہے کہ اچھے سکون کے نام پر 22 رجب کو یہ لیتے ہیں، چونکہ یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو امیر معاویہ کی وفات ہوئی ہے، اس وجہ سے کہا کہ یہ اچھا دن ہے، اس وجہ سے شیعوں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ معاذ اللہ، اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات ہمارے بریلوی حضرات کرتے ہیں، تو ان کی خدمت میں پیش خدمت ہے فتاوی فیض الرسول، یہ مولانا جلال الدین امجدی صاحب کی کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ، اور اس کے علاوہ ایک فتویٰ جو کہ بریلوی اور امجدیہ مدرسے سے نکلا ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ بھائی آپ 15 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز لگاؤ، اور 22 کو نہ لگاؤ، کیونکہ شیعہ 22 کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض پر امت کو ابھارتے ہیں۔ اس کے علاوہ مناقب امیر معاویہ یہ مفتی شفقات نے لکھی ہے، اور مفتی اشرف سیالوی کے زیر نگرانی میں لکھی گئی۔ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بغض صحابہ پر امت کو ابھارنے کے لیے یہ کام شیعہ کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ نیاز وغیرہ یہ چیز جو ایصال ثواب ہے، اس کا ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن اس کو متعین کر کے کرنا غلط ہے۔ اس کو متعین نہ کیا جائے، ایصال ثواب متعین کرنا غلط ہے، کیونکہ جس چیز کو شریعت نے متعین نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ 22 رجب والے کونڈوں سے بچنا چاہیے۔ یہ بریلیوں نے شروعات کر رکھی ہے، بریلیوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اور بریلیوں میں جو وہ مولوی ہے
جو حلوے پر ہی اپنا گزارا کرتے ہیں وہ اس چیز سے منع نہیں کرتے ہیں، بس وہ ان کو تو حلوہ کھانے کا موقع مل گیا، ان کے لیے تو ایک خوشی کا دن مل گیا کیونکہ وہ حلوہ کھاتے ہیں۔ اور جو واقعتاً صحیح معنی میں سنی ہوگا وہ اس چیز سے امت کو روکے گا، اور جو حلوہ فروش ہے ان کا تو کہنا ہی کیا، علامہ اقبال نے کہا نا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بیٹھے ہی جو حجرائے تقدیس میں بڑھ کے ہی ابلیس سے تلبیس میں، مجتہد ہے غوث ہے ابدال ہے، افتراء میں دجل میں تدلیس میں، ایک سمجھو جزیہ مانو یا خراج، رنگ سب ہیں پیر جی کی فیس میں۔ تو اس قسم کے جو مولوی ہیں ہر چیز میں اپنا مطلب وصول کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس سے منع نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے تو مزہ آ گیا کہ حلوہ کھانے کا موقع مل گیا، اور صحیح معنی میں جو سنی ہوگا وہ اس سے روکے گا۔ دوستو سوچنے کی بات ہے کہ جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہ منائے جائیں اور لوگ اس کو کریں، یار یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور تمام صحابہ کے مناقب کو عام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور تمام صحابہ سے محبت عطا فرمائے، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے صحابہ سے وعدہ حسنہ کر لیا ہے، اللہ رب العزت نے صحابہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین کا لقب دے دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں صحابہ پر بھونکنے والے؟ تو عظمت صحابہ بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے، تو اس لیے اس 22 رجب کے پونڈوں سے بچا جائے۔